مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام: الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیاۃ مع الظالمین الا برمہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ سرکار سید الشہداء کا یہ قول کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، ان حالات میں مومن کو موت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں حسین ابن علی ان حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں۔ والحیاۃ مع الظالمین الا برمہ، خاموش بیٹھ جانے والے کہ جو ظالمین کے ساتھ زندہ رہ جائیں، ہم ان کو ان کی زندگی ذلت کی زندگی سمجھتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کے اس قول کے ضمن میں عدالت پیغام کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں۔ اب تک کے معروضات میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ کہ تحریک کربلا کے جو اہم پیغام، اہم میسج، اہم اہداف و مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم اور جامع مقصد عدالت ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تشریف لائیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم اور جامع مقصد عدالت۔ عدالت میں مختلف طرح کی عدالت وہ معنی اور اس کے مفہوم کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ عدل یا عدالت سے مراد یہاں پہ صرف لوگوں کے اختلاف میں فیصلہ کرنا نہیں ہے، وہ ایک جز ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی شاید بعض اوقات۔ ایک بہت اہم موضوع اس میں خود عدالت میں عدالت اجتماعی ہے، جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر سرکار سید الشہداء عدالت کے لیے یا عدالت اجتماعی کے لیے اس تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ تحریک ہے کہ جو ظلم کے خلاف ہے اور ظلم کے مقابلے میں۔ لہٰذا گفتگو میں خود عدل اور عدالت کے معنی و مفہوم پہ گفتگو ہوئی، اور سرکار سید الشہداء کی تحریک کا مقصد اور پیغام یہ عدالت ہے۔ خود آپ کے قول سے بھی یہ بات واضح ہوئی۔ کل کی گفتگو میں ہم نے قرآن مجید سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے ضمن میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں
عدل کے ساتھ قیام کریں، اور سرکار سید الشہداء سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ اس معنوی میراث کی حفاظت سرکار سید الشہداء کی اہم ترین ذمہ داری۔ ہماری گفتگو کل اس مقام پہ آ کے ختم ہوئی تھی کہ انسان کا مزاج سوشل لائف کا مزاج، اجتماعی زندگی کا مزاج، تنہا زندگی انسان نہیں گزار سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ لاک ڈاؤن میں جب لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تو شروع میں تو بڑا اچھا لگا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد لوگ گھر میں رہتے رہتے اکتا گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزاجاً ایک اجتماعی زندگی کے عادی ہیں، فطرت میں ہے ان کی، اس سے کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ خب یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو، آج کی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جب انسان کا یہ مزاج ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مجلس ہے، فرش اعضا ہے، فرش اعضا پہ اتنے سارے لوگ آتے بیٹھتے ہیں، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے۔ کچھ تو اصول ہوگا آنے کا، کچھ تو قاعدہ قانون ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب کو بالفرض یہ جگہ پسند ہے اور وہ آ کے دیکھا کہ بچہ بیٹھا ہے تو مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوا بھی نہیں، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، تو کیا ان کو حق حاصل ہے کہ بچوں کو آ کے بھگا دیں اور خود بیٹھ جائیں؟ نہیں۔ خب اجتماع کا قانون یہ ہے کہ جو جہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اب جب تک یہ پروگرام باقی ہے وہ بیٹھا ہے، وہ اس کی جگہ، کل پھر نئے سرے سے جب آپ آئیں گے تو جگہ الاٹ ہوگی۔ مسجد کا بھی یہی اصول ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ انسان روڈ پہ کیسے چلے وہ اس کا قانون ہے، اکیلے وہ جو دل چاہے کرے، لیکن جب اجتماع میں ہے، سوشل لائف ہے اس کی، تو اس کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے ہر چیز کا۔ بازار کا قانون ہے، کھانے کا ہے، پینے کا ہے، مسجد کا ہے، امام باڑے کا ہے، شادی بیاہ کا ہے، خرید و فروخت کا ہے۔ بغیر قانون قاعدے کے زندگی چل ہی نہیں سکتی، مشکلات پیش آ جائیں گے۔ جگہ جگہ پہ اختلافات، جگہ جگہ پہ جھگڑے، جگہ جگہ پہ مار پیٹ، قتل و قتال۔ یہ قانون ہے کہ جو سب کو سمیٹ کے اور بہت ہی منظم انداز میں چل رہا ہے۔ لہٰذا اگر بنیادی اعتبار سے دیکھیں تو اجتماعی زندگی کی جو بہت بنیادی ضروریات ہیں معاشرے کی، وہ دو اہم ضروریات ہیں۔ یہ دو جو اہم ضروریات ہیں، خود ان دونوں پہ بھی ہمیں گفتگو فی الحال نہیں کرنی ہے، اگرچہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک، وہ معاشرہ منظم ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس کوئی لیڈر نہ ہو۔ لیڈر کسی بھی اجتماعی زندگی کی اہم ترین ضروریات میں سے۔ دوسری چیز سسٹم، وہ معاشرہ منظم ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس کوئی سسٹم نہ ہو، نظام۔ اسلام نے جب اپنے اس مذہب کو پیش کیا تو ان دونوں چیزوں کو پیش بھی کیا اور اس کی اہمیت بھی بتائی۔ بعنوان سسٹم قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اور لیڈرشپ کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے کی رسول اس دنیا سے تشریف لے جائیں، اپنے بعد کے لیے لیڈرشپ کا اہتمام کیا کہ وہ اہتمام اتنا اہم ہے کہ وہ دن عالم اسلام کا سب سے بڑا دن قرار پائے، جسے ہم اعلان غدیر کہتے ہیں۔ یہ جو کربلا کی جنگ ہے، یہ عالم اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ جتنے بھی مصائب و آلام و مصیبتیں ہیں، یہ ساری مصیبتوں کی وجہ وہی غدیر ہے۔
صدیقہ طاہرہ کے اوپر جو مصیبتیں ڈھائی گئیں، مولا کائنات پہ جو مظالم ہوئے، سرکار سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ پہ جو مصیبتیں ڈھائی گئیں، سرکار سید الشہداء پہ جو مصیبتیں، اور اس کے بعد جو ائمہ اطہارہ، یہ ایک اسلام کا بہترین اور جامع سسٹم کہ جو اسلام کے تقاضوں کو بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے۔ خوب اس میں ہم نے عرض کیا کہ گفتگو ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے لیے کون سا سسٹم مفید ہے، کون سی لیڈرشپ مفید ہے، کیا ہمارے لیے ایسی ہے چیز کہ جو ہم کو منزل کمال تک لے جائے، ہمارے لیے مفید ہو، فلاح و بہبود کے راستے کو پیدا کرے۔ یہ غور و فکر کی چیز ہے، ابھی فی الحال ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے۔ یہی جب معاشرے کو ایک اچھے قانون کی ضرورت ہے تو اس قانون کی بنیاد عدالت اجتماعی۔ اگر عدالت اجتماعی نہیں ہوگا تو اچھا سے اچھا قانون بھی کسی کام کا نہیں۔ مثال کے طور پہ، اور یہ ہوا ہے، یہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ابھی اس گفتگو کے بعد کہ جب ہم عدالت اجتماعی کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں تو اگلے مرحلے میں جب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ بات کہ صدر اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مشکلات اسلام میں پیش کی گئی وہ کیا کیا مشکلات تھی، اس طرح کی چیز تھی۔ مثلا اسلام میں قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ قانون ہے۔ اگر عدالت یا عدالت اجتماعی ایکٹیو ہوگی، معاشرے میں رائج ہوگی، تو جو انسان بھی اس شرائط میں آئے گا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا یہ مشہور ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے شرائط ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی نے کہہ دیا چور ہے ہاتھ کاٹ دو کوئی بھی کاٹ دو، نہیں، وہ پوری شرطیں، وہ ابھی یہاں سے مربوط نہیں۔ جو بھی اس قانون کے مطابق ہوگا اور اس سزا کا ذمہ دار ہوگا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر عدالت اجتماعی نہیں ہوئی، ہم نے یہ بات کل عرض کی تھی کہ ساری گفتگو کو یہ سوچ کے مت سنیے گا کہ یہ ماضی کی کوئی داستان ہے، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے آئینے میں دیکھتے جائیے گا۔ اگر عدالت اجتماعی نہیں ہوئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چور ہو اور اپنی پارٹی کا ہو اس لیے اس کا ہاتھ نہ کٹے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چور نہ ہو لیکن دشمن ہے اس لیے بہانہ نکال کے اس کا ہاتھ کٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آج کی مثال دیں، انسان کتنا ہی بڑا کرمنل کیوں نہ ہو، کتنے اس کے اوپر کیسز کیوں نہ ہو، کتنے اس کے سارے مسائل کیوں نہ ہو، اگر آج کی تاریخ میں وہ بی جے پی جوائن کر لے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ احساس ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا؟ سوشل میڈیا پہ ایک جملہ عنوان طنز دیکھنے میں آیا اور اچھا جملہ ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام تک بی جے پی جوائن کر لے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، دیکھا ہو۔ اس کا مطلب کیا کہ جسٹس نہیں، عدالت نہیں، عدالت اجتماعی نہیں۔ لہذا جب عدالت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات ہوں گی، پھر اچھا سے اچھا قانون بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، بیکار، کتنا بھی اچھا قانون کیوں نہ ہو، کیونکہ پھر قانون اجرا نہیں ہوگا، لاگو نہیں کیا جائے گا، قانون کو اپنے فائدے کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ آئیے ایک بات اور مذہبی اعتبار سے بھی ذہن میں آئی۔ ایام عزا کو لے کے آغا سستانی کے بیان میں آج سے کچھ سال پہلے ان کے بیان میں کچھ پوائنٹس آئے ہیں اور بہت اہم اور قیمتی پوائنٹس ہیں۔ یقیناً اللہ ہمارے مراجع کو طول عمر دے اور ان کو سلامتی عطا کرے، بہت بڑی نعمت ہے وہ قوم کے لیے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی انسان ایک پوائنٹ نکال کے کبھی ذکر کر دیتا ہے، کبھی اس کی امیج بن جاتی ہے، کبھی تو یہ ایسی ہو جاتا ہے اتفاقاً، لیکن
بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ مثلا کچھ پوائنٹس ہیں کہ جو صاحب اس کو نقل کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں، لہٰذا اس کو چھپا دیا، وہ پوائنٹ جو کسی دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں ان کو استعمال کر لیا۔ مذہب میں بھی یہ چیز دکھتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ عدالت نہیں، عدالت اجتماعی نہیں۔ جب عدالت اجتماعی نہیں ہوتی ہے تو پھر قانون کا اجرا نہیں ہوتا ہے، قانون کا استعمال ہوتا ہے، مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی لیے پرفیکٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے، ابھی ہم خود اسی کو بیان کریں گے، لیکن بات آئی ہے تو یہ اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ جو غدیر کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا، وہ یہی مفہوم تھا کہ اگر پرفیکٹ لیڈرشپ نہیں ہوگی، صحیح لیڈر نہیں ہوگا تو یہ اتنا خوبصورت قانون اس کا اجرا نہیں ہوگا، لوگ استعمال کریں گے، اور ہوا استعمال، جو کہ ہم آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی بعض مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ آنے والی مجالس میں۔ یہ عدالت اجتماعی کا یہ پوائنٹس اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور جوانوں، یقیناً ہمارے بزرگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا، نوجوان اور جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ عدالت اجتماعی کی معاشرے میں کیا جگہ ہے، کیا مقام ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے۔ تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں کہ عدالت اجتماعی کیا ہے، کس چیز کو عدالت اجتماعی کہتے ہیں۔ خود یہ بات عرض ہوئی کہ عدالت ایک انفرادی ہوتی ہے ذاتی اعتبار سے، اس کے مقابلے میں جو معاشرے کے لیے جسٹس ہے اس کو عدالت اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کہتے ہیں۔ یہ معاشرے کی جتنے بھی شعبے ہیں ہر چیز میں اس کا دخل، پولیٹیکل شعبہ ہو، سیاسی، اس میں بھی اس کا دخل ہے، اکنامیکل ہو، اقتصادی، اس میں بھی اس کا دخل ہے، کلچرل ہو، اس میں بھی اس کا دخل ہے، جو بھی معاشرے میں ایکٹیو شعبے ہیں ان سب میں اس کا دخل ہے۔ اس سے متعلق کچھ پوائنٹس کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، نہج البلاغہ ایک بہترین کتاب ہے، پڑھیں، ہمارے جوان اگر نہیں پڑھتے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھ سکیں، اس کے ساتھ چل سکیں، تو آپ کو آج سے 1400 سال پرانی کتاب نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی۔ جب تک 1400 سال پہلے نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ آج کی جو بھی مسائل و مشکلات و پریشانیاں اور پرابلمز ہیں یہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اس زمانے میں جس کثرت کے ساتھ چال و فریب و مکاری و عیاری و دھوکے بازی اور دغا بازی آ رہی ہیں، یہ جب تک صحیح طریقے سے ہماری فکر کو سیقل نہیں کیا جائے گا، شعور کو بلند نہیں کیا جائے گا، ہمارے اندر بصیرت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پڑھیں نہج البلاغہ، حتماً پڑھیں، ہر طرح کے مسائل اس میں ذکر ہیں، اور آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ جس کو نہ یہ کہ صرف شیعہ و مسلمان، غیر مذہب بھی پڑھتے ہیں، اور بہت ہی مقبول کتابوں میں سے ہے معاشرے۔ اگر اس پہ خود گفتگو کی جائے گی کون کون سی چیز، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں مولا کائنات نے ایسی کہی ہیں کہ جو ایک انسان کی عام زندگی، اجتماعی اور سوشل زندگی کے لیے ایک دم کارآمد، بہت مفید۔ تو پڑھیں ہمارے جوان، ہم اس پہ بھی زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ نہج البلاغہ کی جہاں پہ مولا کائنات نے بہترین اکنامیکل سسٹم، بہترین پولیٹیکل سسٹم، بہت ساری چیزیں، اجتماعی سوشل سسٹم، ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو وہاں سے اگر دیکھا جائے تو عدالت اجتماعی سے متعلق کچھ پوائنٹس نکلتے ہیں۔ پہلے ہم وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں گنا دیں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ جو شاید آج پوری ہو جائے، نہیں تو تھوڑا بہت حصہ رہے گا وہ کل انشاءاللہ۔ پہلے وہ پوائنٹس گنا دیں۔ سب سے بنیادی چیز جو عدالت اجتماعی میں ہے وہ انسان کی ویلیو، جسے ہم لوگ کرامت انسانی کہتے ہیں، انسان کی عزت۔ ابھی وہ بات آگے جب ہم وضاحت کریں گے تو ان چیزوں کو پیش کریں گے کہ آج کے زمانے میں انسان کی عزت نہیں ہے، مال و دولت و عہدے کی عزت ہے۔ یہ عدالت اجتماعی کے خلاف ہے۔ ابھی آئے گی بات انشاءاللہ، اس پہ گفتگو ہوگی۔ انسان کی کرامت، کرامت انسانی، انسان کی عزت، انسان کی ویلو، معاشرے کی اہمیت،
یہ عدالت معاشرے کو اہم سمجھے، بیکار نہیں سمجھے معاشرے کو، اس کے مقام کو محسوس کرے۔ اگر انسان کے پاس کوئی بھی مال ہے کہ جو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے یا مثلاً رقوم شریعہ ہے، تو عادلانہ طریقے سے لوگوں میں تقسیم ہو، پارٹی بازی کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو۔ یہ عدالت اجتماعی کا تقاضا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود اس چیز کے لیے بہت زیادہ حساس تھے، اور نہیں کسی سے خود کلن عدالت کے لیے، کیونکہ مولا کائنات کے لیے تو اغیار نے بھی کہا کہ علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ امام علی کی نگاہ میں عدالت کی اتنی اہمیت تھی، اتنی ضرورت تھی، لہذا اس چیز کا برابر سے صحیح طریقے سے اس کی تقسیم بندی۔ ابھی وہ پرابلمز کیا ہے انشاءاللہ آگے۔ ظلم کے ساتھ مقابلہ، یہ عدالت اجتماعی کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی ظلم سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے تو اپنے عدالت اجتماعی کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے ائمہ اطہار کی سیرت میں سے بات کھونے نہ پائے، اس لیے ہم پہلے صرف پوائنٹس گنائے دے رہے ہیں، پھر انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کی، جو معاشرے کے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں، ان سے حفاظت کرنا ہوتا ہے نا۔ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سے کمزور کا استحصال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ان کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف جہات سے، مختلف اعتبار سے۔ عدالت اجتماعی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کمزور لوگوں کا، اور اس پہ تو صریحاً آیت بھی موجود ہے، ان کمزور لوگوں کی حفاظت کرنا ان مضبوط لوگوں کے بنسبت ان کے مقابلے میں کہ جو ان پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ یہ عدالت اجتماعی کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہیے گا کہ ہم سے کیا مطلب، معاملہ ان کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ نہیں، یہ قانون پروردگار میں سے ہے۔ معاشرے کی امنیت کو فراہم کرنا، یعنی محفوظ رہے معاشرہ۔ اگر کوئی بچہ اکیلے نکل رہا ہے تو اس کو اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے قیمتی چیز چھین لی جائے گی۔ اگر کوئی خاتون رات کی تنہائی میں اکیلے نکلنا چاہے تو اس کو کسی طریقے کا خوف نہ ہو۔ اگر کوئی مسافر رات میں اکیلے نکلنا چاہے تو اس کو لٹنے کا ڈر نہ ہو، مار پیٹ، قتل و قتال کا لوگوں کو خوف نہ ہو۔ اجتماعی اعتبار سے لوگ امنیت محسوس کریں کہ ہم محفوظ ہیں، سیکیور ہیں ہم۔ یہ انتظام کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اگرچہ اصل یہ ذمہ داری آتی ہے حاکم پہ، حکومت پہ وقت کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی کسی کی ذمہ داری نہیں۔ انسان کے جو بھی حقوق ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے، ان حقوق کی حفاظت کرنا۔ یہ تقریباً 5-7 پوائنٹس ہیں کہ جو نہج البلاغہ سے، اور اہم پوائنٹ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں جو نہج البلاغہ میں بیان کیے گئے ہیں، یا قرآن مجید میں یا دوسری روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ در واقع اگر آپ ان سارے پوائنٹ کو دیکھیے تو ایک جو مین فکر اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صرف اپنے ذات کی فکر نہ ہو، قومی فکر۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو بھی اتنی مصیبتیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیے، کوئی ایک مصیبت اس لیے نہیں تھی کہ اہل بیت نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی ظلم کو برداشت کیا ہو، نعوذ باللہ۔ کسی سے مقابلہ نہیں، نہ کوئی مقابلہ، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی مظلومیت، کوئی بھی چیز اس لیے نہیں تھی کہ اہل بیت کے ذاتی مفاد کے لیے ہو۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، جتنے مصائب و آلام ہوئے ہیں، صرف اس لیے تھا کہ اہل بیت قوم کی فلاح و بہبود چاہتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کے سربراہوں میں سے سب کے سب قومی فکر رکھتے ہوں، اس مذہب کو فالو کرنے والے قومی فکر سے دور کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم تو اپنا معاملہ صحیح کر لیں گے، دنیا جائے بھاڑ میں؟ ممکن ہے یہ خود غرضی دنیا کے کسی نظام میں ہو
تشیع میں اور اسلام میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے مذہب کی بہت بنیادی چیز ہے، قومی فکر، جو کہ قوم کے فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو بہت ہی واضح ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اور حیوان کے بیچ کا فرق بھی یہی ہے۔ انسانوں میں عدالت اجتماعی، وہ حیوانوں میں عدالت اجتماعی کی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ جو یہ قانون ان میں سے بعض قانون حیوانوں کی فطرت میں ہیں، لیکن ان کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اب یوں کہا جائے کہ اگر معاشرے سے عدالت اجتماعی ختم ہو جائے تو یہ زندگی ولو انسانوں کی شکل میں ہے، حیوانیت کی زندگی۔ یہ بات آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شکل انسانی لے کے پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہارڈ ویئر۔ اب یہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہماری آپ کی تربیت اس میں ایک سافٹ ویئر ڈالتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر اس کو کبھی انسان بناتا ہے، کبھی حیوان بناتا ہے، جیسا سافٹ ویئر ڈالا۔ تو شکل انسانی میں بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو انسان کی شکل دے کے بھیج دی، اس کے اندر خود انسانیت کو ڈیولپ کرنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ حیوانوں جیسا ہو جائے گا تو انسانوں کی شکل میں حیوان، اور عزیزان محترم جو حیوان کی شکل میں حیوان ہوتا ہے وہ کم خطرناک ہوتا ہے، جو انسان کی شکل میں حیوان ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے انسانوں کو انسانوں نے قتل کیا ہے اتنے انسانوں کو حیوانوں نے نہیں مارا اور قتل کیا ہے۔ انسانوں کو انسانوں سے زیادہ نقصان ہوا یا حیوانوں سے زیادہ نقصان ہوا؟ یہ انسان کی شکل میں جو حیوان ہے یہ معاشرے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اس کے لیے لیڈر کی ضرورت ہے، حتیٰ اس کے لیے ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے جس سے اس کو سیدھا کیا جا سکے۔ یہ سسٹم عدالت اجتماعی کے ذریعے سے۔ ابھی بات میں ایک چیز اور سامنے ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، پھر اس کی وضاحت شروع کریں۔ آج کے جو معاشرے کا مزاج ہے، اس مزاج میں انسانیت کو ہٹا کے انسانیت کے نام پہ حیوانیت کو رائج کیا جا رہا ہے، اور ظاہراً یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ حتیٰ اس کی بہت واضح مثال ہے کہ آپ دیکھیں جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، کہ جس میں خود بہت زیادہ انسانیت کا دغدغہ ہے اور بہت بڑا نعرہ ہے، خود وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ہیومن رائٹس والے دنیا کے بڑے بڑے مظالم پہ چپ ہیں یا کچھ بظاہر نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ فلسطین کے ظلم کے خلاف جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس والے کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ان کے مظالم کو میڈیا میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا جو ان کے اوپر مظالم ہو؟ اتنے سال سے یمن کے اوپر ایک جو جنگ تھوپی گئی ہے اس کے خلاف کیوں گفتگو نہیں ہو رہی ہے دنیا میں؟ اور ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جو پوری دنیا میں گزر گئے ہیں لیکن اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو ہم نے شاید پہلے دن یہ بات عرض کی ہے کہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام آ کے اس کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ وہ یہی چیزیں ہیں، یہی مراحل، انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہو سکتا ہے کہ بات ہماری خشک ہو، ڈرائی ہو سکتا ہے کہ مزاج پہ گراں گزرے، لیکن یہ ضروریات میں سے ہے، ہماری مجبوری ہے ہماری۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو حیوانیت کو رائج کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ طرح طرح کی کلپ بنا کے طرح طرح کی چیزیں، حیوانیت، خواہشات، لوگوں کی خواہشات کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی عقل اور شعور پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، خواہشات کو زندہ کیا جا رہا ہے، خود بخود یہ انسان حیوان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری مشکل ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے تو ہم بچوں پہ پابندی لگا سکتے تھے کہ بیٹا موبائل نہ چھوؤ، بیٹا لیپ ٹاپ نہ چھوؤ، بیٹا ٹیب نہ چھوؤ، لیکن آج نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پورے کلاس اسی پہ نہیں کہہ سکتے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، تیز اسپیڈ کا نیٹ ہے، موبائل ہیں. اس کے لیے ہم کو راستہ ڈھونڈنا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو حالات ہیں ہمارے سامنے، بچے کے مزاج اور فطرت میں کھیل ہے. بچہ جب اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو 2 پیریڈ کے بیچ میں جو 5 منٹ کا ایک ٹیچر جب جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو اس بیچ جو 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا، اس بیچ بچہ جب شرارت کرتا ہے، کھیلتا ہے، پانی پینے جاتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے. لیکن یہی بچہ جب گھر میں صبح سے دوپہر تک مستقل لیپ ٹاپ کے سامنے، ٹیب اور موبائل کے سامنے بیٹھتا ہے تو تھک کے نروس ہو جاتا ہے. لہذا اس کا ذہن اپنے کلاس سے ہٹنے لگتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر ٹچ کرتا ہے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، پھر وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے. سوشل میڈیا اور یوٹیوب کی دنیا میں کیا ہے، کتنی خباثت اور غلاظت ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں آپ کو ہے بھی نہیں، کیونکہ میڈیا کا مزاج ہے، میڈیا ہم کو پہچانتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا دلچسپی کس چیز میں ہے، یہ میڈیا ہمارے مزاج کو پہچانتا ہے. چونکہ مومنین کے گھروں میں غلط چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، لہٰذا میڈیا ان کے سامنے ان چیزوں کو آفر نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کتنی، یا میڈیا پہ یوٹیوب وغیرہ پہ کتنی خباثت بھری پڑی. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اس کو ٹچ کرتا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خباثتیں بھری. لہٰذا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن بچہ وہ کچھ بھی چھو سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. لہٰذا ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ یہ مصیبتوں کا سیلاب ہے کہ جو ہماری طرف آ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. نہیں، ہم میدان جنگ میں ہیں، یا آنے والے حملے کا مقابلہ کریں، اور نہیں تو اگر نہیں کریں گے تو وہ حملہ ہم کو قتل کر کے نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا. کوئی اور تیسرا راستہ نہیں. لہذا مجبور ہے کہ ہم مقابلہ کریں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آ رہی نہیں ہمارے پاس. لہذا یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمارے درمیان ڈالی جا رہی ہیں، پہنچائی جا رہی ہیں، بھیجی جا رہی ہیں، یہ چیزیں بعض ڈائریکٹ ہیں اور بعض انڈائریکٹ ہیں. بہت سی چیزیں آپ جا کے جب سوشل میڈیا اور میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بظاہر اس میں میسج کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے میسج. ان باریکیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم وہ سوشل میڈیا کے عنوان سے بھی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمارا شعور اس حد تک بلند ہونا چاہیے کہ یہ وہ راستے ہیں کہ جو راستے خباثتوں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. لہذا اب اگر ان راستوں سے ظلم کو برداشت کرنے، ظلم کے اوپر خاموش رہنے، باطل کو قبول کر لینے، یہ جیسی چیزیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں، تو کل جن کے پاس یہ تعلیمات نہیں تھیں، آج ان میں سے کتنی تعداد ایسی ہے جو خاموشی سے ظلم کو برداشت کر رہی ہے. تو موجودہ نسل کی جن کو یہ تعلیم باقاعدہ دی جا رہی ہے، تو سوچئے آنے والے وقت میں کتنے لوگ ہوں گے جو ظلم کے خلاف بولیں گے، جس کا واضح نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اتنے لوگ حق کی حمایت میں بولنے والے ہیں تو ابھی اتنوں میں سے امام کے انصار نہیں نکل پائے کہ امام ظہور کرتے. تو جب یہ بولنے والے کم ہو جائیں گے تو انصار کی تعداد کہاں سے پوری ہوگی؟ ایسا ہم کو لڑنا پڑے گا. یہاں لڑنے سے مطلب تیر و تلوار اور بندوق اور بم اور ہتھیار اور گولے کی لڑائی نہیں ہے. یہاں پہ یہ جنگ سافٹ وار ہے، جنگ نرم ہے. ایجوکیشن کے مقابلے میں ایجوکیشن، اکنامیکل سسٹم کے مقابلے میں اکنامیکل سسٹم، کلچر کے مقابلے میں کلچر، فکر کے مقابلے میں فکر، لاشعوری کے مقابلے میں شعور، غفلت کے مقابلے میں بصیرت. یہ اس جنگ کے اسلحے ہیں، یہ طریقہ ہے اس جنگ کا. لہذا یہ جو معاملات، یہ جو چیزیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا بھی پڑے گا، سیکھنا بھی پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر ہم میدان جنگ میں ہو سکتا ہے کہ پہنچ جائیں جوش میں آ کے، لیکن پہنچ کے بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. اب آئیے اس گفتگو کے بعد عدالت اجتماعی کو لے کے جو معاشرے میں خرابیاں، ایک ایک کر کے پوائنٹس
اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو ماضی میں خرابیاں پیدا کی گئی ہیں ان کی طرف سے. یہ جو پوائنٹس ہیں در واقع یہ پوائنٹس امام راحل حضرت امام خمینی کے پوائنٹس ہیں جنہوں نے اپنی بعض تقاریر میں پیش کیے ہیں. تو بہترین راستہ یہ ہے کہ امام خمینی کے اس طرز پہ گفتگو کی جائے کہ جنہوں نے اپنے اس زمانے میں موجودہ زمانے میں جتنے اچھے طریقے سے ان حالات کو محسوس کیا ہے, سمجھا ہے, اور جتنے بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے, ویسی ہم کو مثال نہیں ملتی ہے رہبر معظم کے علاوہ. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم امام خمینی کی نگاہ سے اگر ان خطروں کو پہچانیں تو شاید ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ پوائنٹس وہی سارے پوائنٹس نہج البلاغہ میں ہیں, وہی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے, الگ نہیں ہے سارے. امام خمینی اپنی جیب سے تھوڑی کچھ دے رہے تھے. کما ہوا ضابہ فی الاسلام, یاد ہے کہ نہیں کل کی بات؟ تو اسلام میں مکس تھے, وہ اسلام ہی دے رہے ہیں اپنے انداز اپنے الفاظ میں, بس یہ کہ طریقہ روش آج کی جدید. لہذا اس میں مختلف چیزوں پہ گفتگو ہے, چھوٹی سے لے کے بڑی تک, لیکن یہ بھی کچھ ہی پوائنٹس ہیں. بعنوان مثال ہم پیش کریں گے, ساری باتیں نہیں ہو سکتی, سارے پوائنٹ 10 دن میں بھی نہیں ہو سکتے. سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ پوائنٹ میں ہے وہ یہ کہ عدالت, یا جو کہا جائے عدالت اجتماعی, اس معنی میں ہے کہ ایک خاص طبقے کے امتیاز یا فرق کے قائل نہ ہو. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی ایکٹیو بیماری ہے. جو انسان چاہے وہ دولت کے اعتبار سے ہو, عہدے کے اعتبار سے ہو, مین پاور کے اعتبار سے ہو, تھوڑا سا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم معاشرے سے الگ رہیں. ہم کہیں جائیں تو لوگوں کا گفتگو کا انداز ہم سے الگ ہو, کہیں بیٹھیں تو بیٹھنے کی جگہ الگ ہو. یہ وہ یعنی ایک نشہ ہوتا ہے ان کے اندر, واقعی نشہ بھی نہیں, بیماری ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو یہ طبقہ اپنی زندگی کے گزارنے کی اس کی روش ایسی ہوتی ہے کہ ضروریات سے زیادہ اس چیز پہ یہ طبقہ پیسہ خرچ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو معاشرے سے الگ دکھا سکے. چاہے وہ اس کا لباس ہو, چاہے اس کے استعمال کی دوسری چیزیں ہوں. بعض اوقات بعض لوگ کہتے نہیں فلاں چیز نہیں لیں گے تو ہر ایک کے پاس ہے. تو ہر ایک کے پاس ہونا کوئی عیب نہیں ہے, خود قائل ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی نہیں قائل ہونا چاہیے. ہم مثال دیں آپ کے لیے, بات واضح ہو. مثلا راستے میں یا کہیں مجلس کے پہلے بعد کسی دوسرے جگہ, شادی میں, بیاہ میں, کہیں کوئی دولت مند ملا, مالدار, جس سے کام. اب جب اس سے ملیں گے تو ملنے کا انداز کیا ہے؟ السلام علیکم, اور ٹھیک, خیریت, ماشاءاللہ, کیا. وہیں پہ بیچارہ ایک دوسرا مومن غریب کھڑا تھا, اس کو نہ یہ کہ خود سلام نہیں کیا, اس نے سلام کیا, ہاں علیکم السلام. یہ جو سلام کے انداز میں فرق ہو گیا, یہ تو ہم نے بہت بڑا فرق بیان کیا. اگر خود انسان سلام کرے السلام علیکم اور السلام علیکم, یہ جو فرق ہو گیا, اسلام اس فرق کا بھی قائل نہیں ہے. اسلام اس فرق کا بھی قائل نہیں. اگر اسلام میں کوئی چیز فرق پیدا کر سکتی ہے تو صرف اور صرف تقوی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو. سورہ حجرات میں اللہ نے اعلان کیا. باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ مال ہو, دولت ہو, عہدہ ہو, منصب ہو, کوئی چیز بھی انسان کے لیے اس کو بڑا نہیں کر سکتی ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے. یہ پوائنٹس ہم تھوڑا سا پوائنٹس کی وضاحت کریں گے, ورنہ ہر پوائنٹ خود ایک موضوع ہے. در واقع کوئی ایکسٹرنل چیز انسان کو بڑا بنا ہی نہیں سکتی. یہ احمق ہے انسان, حماقت ہے کہ جو ایکسٹرنل چیز کے ذریعے اپنے کو بڑا سمجھے. باہر کی چیزیں, مثلا باہر کی چیزوں میں لباس, کپڑا, اس کی گھڑی, موبائل, اس کی گاڑی, اس کے جوتے چپل, اس کا گھر, اس کا عہدہ, یہ جتنی چیزیں ہیں ایکسٹرنل چیزیں ہیں.
ایکسٹرنل چیزوں کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے ہوتی ہیں، انسان اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی گفتگو گزری ہے، علامہ تقی جعفری نے اس پہ گفتگو کی ہے، ہم جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھیں کہ اگر انسان کی پہچان اس کی مال و دولت بن جائے تو یہ انسان کی پستی ہے، پھر وہ مثلاً فلاں صاحب لکھ پتی ہیں، فلاں صاحب کروڑ پتی ہیں، تو اب یہ ان کا معیار، ان کی پہچان یہ بن گئی ہے، یہ پستی ہے انسان کی۔ انسان اگر بڑا بنتا ہے تو انٹرنل چیزوں سے بڑا بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی، کردار، پاکیزگی نفس، شرافت، جو نفس کے صفات ہیں، کیونکہ یہ صفات انسان کے اندر ہیں۔ اندر کی چیزیں انسان کو بڑا کرتی ہیں، باہر کی چیزیں بڑا نہیں کرتی ہیں۔ اگر انسان خود ان چیزوں سے بڑا ہونا چاہ رہا ہے تو وہ تو عدالت کو قتل کر ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بیچارہ وہ احمق ہے کہ جو اس بنیاد پہ کسی دوسرے کی رسپیکٹ کر رہا ہے۔ اس کو تو کم سے کم ملا تو اس کی بنیاد پہ، اس بیچارے کو تو ملا بھی نہیں، پھر بھی یہ عدالت کا قتل کر رہا ہے، تو اور احمق ہوا نا۔ سب کچھ قربان بھی کیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ لہذا پہلا پوائنٹ، کسی خاص طبقے کے لیے امتیاز، فرق کا قائل نہ ہونا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے اس وقت بھی تھا اور آج بھی یہ چیز دکھتی۔ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم جلدی سے ایک آدھ پوائنٹ پیش کر کے اور آج کی گفتگو کو ختم کریں اور مسائل کی طرف آگے بڑھیں۔ دوسرا پوائنٹ، معاشرے میں جو مختلف طبقات ہیں، معاشرے میں جب زندگی لوگ گزارتے ہیں تو ایک یہ نیچرل تقاضا ہے کہ طبقاتی فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس فرق کو انسان کی پہچان نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ چیزیں ہیں کہ آج دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کوئی انسان بظاہر، کوئی بظاہری کہیں اس کو، در واقع تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، 4th کلاس کا انسان ہے، 4th کلاس کی جاب کر رہا ہے، تو اب جو تھوڑا بڑے عہدے والا ہے وہ اس کو پست نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہم سے پست۔ یہ ابھی بھی یہ شرافت ہے کہ دنیا کے کافی ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ جب جاب پہ ہیں، آفس میں ہیں، تو جو آدمی جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنا کام کرے اور اس کے بعد پھر سب ایک جیسے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سارا سب کچھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طبقاتی ڈیفرنس ہے، طبقاتی فرق ہے، اس میں جو بڑے طبقے والے ہیں وہ چھوٹے طبقے والوں پہ ظلم نہ کریں۔ دوسرے ملکوں میں کے بہت زیادہ قائل نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ بہت زیادہ طبقاتی ڈیفرنس ہو جاتا ہے وہاں پہ ظلم اور استحصال پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہے، الگ نہیں ہے ہمارا ملک دنیا سے۔ طبقاتی ڈیفرنس پایا جاتا ہے، یہ فرق پایا جاتا ہے۔ عدالت اجتماعی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فرق پیدا ہونے ہی نہ دیں، اس فرق کے خلاف آواز اٹھائیں، اس پہ لڑیں، فقیروں کے حق کو ضائع نہ ہونے دیں، ضرورت مندوں کے حق کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک چھوٹا موٹا دکاندار جب دکان کھولتا ہے تو انسان جاتا ہے، اس سے کم بھی کراتا ہے، 4 باتیں بھی سنا دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، سب کچھ چینج نہ ہو تو اس پہ بھی 4 باتیں سنا دیتا ہے۔ یہی انسان جب مال میں جاتا ہے تو اپنے اسٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے راؤنڈ فگر میں 4 پیسے زیادہ دے کے آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ طبقاتی فرق، چھوٹے طبقے پہ ظلم کر رہے ہیں، بڑے طبقے پہ نہیں کر رہے ہیں ظلم۔ غصے کے لیے بہت اچھا جملہ کسی نے کہا ہے کہ غصہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے سے بڑے پہ نہیں آتا، ہمیشہ چھوٹے پہ ہی آتا ہے۔ وہی مسائل وہاں پیش آئیں گے غصہ نہیں آئے گا، وہیں یہاں غریب کے سامنے پیش آئیں گے غصہ آ جائے گا۔ تو غصہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے، کبھی بھی اپنے سے طاقتور پہ غصہ نہیں آتا ہے۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مزاج میں طبقاتی فرق بیٹھ گیا ہے، رچ بس گیا۔ یہ پرابلم اس وقت بھی تھی اور آج بھی۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں، بلکہ 3 پوائنٹ جن کو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اس سے زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے اور
تھوڑا سا مصائب کی طرف کچھ تھوڑا سا اس کا مقدمہ. آج 2 محرم کی شب، دوسری تاریخ. یہ تاریخ سرکار سید الشہداء کے کربلا پہنچنے سے منسوب. ظاہر سی بات 2 تاریخ کو سرکار سید الشہداء کربلا پہنچے. سرکار سید الشہداء کا وہ جسمانی سفر تھا کہ جس سفر کے بعد 2 تاریخ کو آپ کربلا پہنچے، لیکن جو سرکار سید الشہداء کے کردار کا اور آپ کے مزاج کا اور روحانی سفر تھا، اس کے اعتبار سے روز اول سے آپ کربلا میں تھے. کربلا یعنی سرزمین عشق، کربلا یعنی وہ سرزمین جو قربانیوں کی سرزمین، کربلا وہ سرزمین جو احساس ذمہ داری کی سرزمین. جنگ کربلا کے بعد کربلا صرف زمین کے نام سے لفظ محدود ہو کے نہیں رہ گیا. کربلا ایک تحریک کا نام ہو گیا، کربلا ایک مزاج کا نام ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اقوال کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں، ائمہ و بالخصوص سرکار سید الشہداء کے اقوال کی روشنی میں علماء نے بہت قیمتی جملہ ہمارے حوالے کیا ہے: کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. اس لیے کہ باطل سے ہماری جنگ نہ کسی دن ختم ہوتی ہے نہ کسی جگہ ختم ہوتی ہے. عاشوراء اس دن کا نام ہے جب ہم باطل سے مقابلہ کریں. کربلا اس سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پہ عشق پروردگار میں باطل سے مقابلہ. تو ویسا نہیں ہے کہ باطل سے لڑنے کے لیے ہر آدمی یہاں سے ٹریول کر کے کربلا کی سرزمین پہ عراق میں جائے، نہیں. اس وقت باطل کے خاتمے کے لیے وہاں جانا ضروری تھا، اس لیے سرکار سید الشہداء وہاں گئے. لیکن آج باطل اپنی جگہ بدل کے دوسرے مقامات پہ ہے، لہذا آج جہاں باطل ہوگا وہیں اس سے جنگ کرنی ہوگی، اور جہاں حق و باطل کی جنگ ہو جائے اسی سرزمین کا نام کربلا. جس دن حق و باطل کی جنگ ہو جائے اس دن کا نام عاشوراء. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اصل عاشوراء ہے اس کو ہم نہیں، وہ اپنے اس کے آداب اپنی جگہ پہ ہیں، اس کی اہمیت عظمت اپنی جگہ پہ ہے. البتہ بعض لوگ اس موقع پہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ امام کے قول کے خلاف ہے، اس لیے کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ کا جب آخری وقت تھا اور آپ کے جو زہر کے اثرات تھے وہ سامنے آئے، ان کو دیکھ کے امام حسین جب گریہ کرنے لگے تو امام حسن نے ان کو دیکھا، کہا بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن کا جیسا کوئی دن نہیں. خود یہ پوری گفتگو و پس منظر بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ بعنوان ظلم ہے. یہ گریہ امام حسن کے جو قے میں اندر کے جو حصے نکل رہے تھے، جو اثرات نکل رہے تھے، اس کی بنیاد پہ امام حسین روئے تھے. اور اس پس منظر میں امام حسن نے کہا تھا کہ تم ہماری اس مصیبت پہ اگر رو رہے ہو تو بھیا حسین تمہارے دن کا جیسا کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ وہاں مصیبتیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی. ظاہر سی بات ہے کہ شاید وہ لوگ احادیث کو پہچاننے میں تھوڑا سا کوتاہی کر گئے ہوں گے، اس لیے وہ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، ورنہ یہ اعتراض کہیں سے بھی وارد نہیں. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ یہ جو ہمارے زہر کی بنیاد پہ قے میں جو ٹکڑے آ رہے ہیں جسم کے، آپ اس کی بنیاد پر رو رہے ہیں. آپ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جسم کے ٹکڑے نہیں، جس دن پارے جگر کے ٹکڑے سامنے ہوں گے. وہ تو آپ کو معلوم ہے تاریخ کربلا. لہذا وہ گفتگو عاشورے کی اس پس منظر میں ہے کہ جہاں پہ ظلم کس اعتبار سے ہوگا، بعنوان تحریک نہیں ہے وہ گفتگو.
یہ گفتگو کی ہر دن عاشورہ ہے، یہ بعنوان تحریک ہے، ہر زمین کربلا ہے، یہ بعنوان تحریک ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ فرق ہم کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ فرق ہے کہ جو ہمارے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرتا ہے، یہی وہ فرق ہے کہ جو ہم کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لائق بناتا ہے، یہ فرق ہم کو محسوس کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں سرکار سید الشہداء میدان کربلا پہنچے ہیں۔ یہ قافلہ جب کوفے کی طرف چل رہا تھا، ابھی تھوڑی دور تھے کوفے سے، 5 چیزیں ہیں جو ہم جلدی جلدی اپنے جوانوں کو بتا بھی دیں، اور یہی ربط مصائب بھی ہوگا اور ہمارے جوانوں کو اطلاع بھی ہوگی۔ سرکار سید الشہداء نے اپنے فرزند جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا، چلتے چلتے تھوڑا غنودگی طاری ہوئی اور ہمیں ایسا احساس ہوا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ موت ان کو جنت تک لے جائے گی۔ تو جناب علی اکبر نے پلٹ کے پوچھا، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں۔ کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں۔ جوانوں، یہ علی اکبر کی تعلیم ہے، یہ وہی سرکار سید الشہداء کا جملہ ہے، حق پہ ہونے کے بعد پھر موت کا خوف نہیں کیا جاتا۔ تھوڑی اور دور قافلہ آگے بڑھا، امام حسین کو اپنے سفیر اور بھائی مسلم بن عقیل کی فکر تھی۔ کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے 2 جوان آ رہے ہیں، اپنے طرف سے بعض افراد کو بھیجا، کہو یہ کوفے کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو بلاؤ، ذرا ان سے مسلم کی خیریت تو دریافت کریں۔ جب وہ جوان آئے، امام نے پوچھا کہ کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ ہمارا بھائی مسلم کوفے میں ہے، ذرا مسلم بن عقیل کی خیریت تو بتاؤ۔ انہوں نے ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، دیکھا کہ چاروں طرف ہر طرف سے جوانوں کا مجمع ہے۔ کہا مولا تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جو کچھ کہنا ہو یہی کہہ دو، یہ سب ہمارے اپنے خاص ہیں۔ ایک مرتبہ ان جوانوں نے کہا مولا مسلم کو یک و تنہا قتل کر دیا گیا، چاروں طرف سے گھیر کے مسلم کو اسیر کر دیا گیا۔ مولا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب ہم لوگ کوفے سے نکلے ہیں تو مسلم کے پیر میں، مسلم کے لاش کے پیر میں، مسلم کے جنازے کے پیر میں رسی باندھی گئی تھی اور کوفے کی گلیوں میں جنازے کو گھمایا جا رہا تھا۔ امام نے جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنا ہے، چھوٹی سی بچی تھی لیکن بنی ہاشم کے گھرانے کی تھی، نگاہوں کو اٹھایا، امو جان بابا کی خیر تو ہے، یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کوئی بچی اگر اس کے ساتھ یکبارگی یتیموں کا سا سلوک کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہائے وہ بچی کہ جس کو اپنی یتیمی کا علم ہو اور اس کے ساتھ یتیموں کا سلوک نہ کیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ قافلہ آگے بڑھا، تھوڑا اور آگے بڑھا تو خود کا لشکر ملا۔ عزیزان محترم، خود کے لشکر سے گفتگو ہوئی، خود نے کہا مولا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اب عبید اللہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، آپ کو کوفے نہ جانے دیں۔ نہیں معلوم ابن زیاد کتنا ڈرتا تھا امام حسین سے۔ عزیزان محترم، یہ دونوں قافلے آگے بڑھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے امام نے ایک خط کوفے والوں کو لکھا تھا، ایک روایت میں ہے کہ کربلا پہنچ کے لکھا، ایک روایت میں ہے کہ راستے میں لکھا، قیس بن مسہر کے ساتھ بھیجا۔ ایک روایت کے اعتبار سے بھی مولا کچھ آگے بڑھے تھے کہ پھر کسی نے آگے بتایا کہ مولا آپ کے قاصد قیس بن مسہر کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ سفر نہیں تھا، یہ وہ مصیبتوں کا مجموعہ تھا کہ ہر کچھ قدم پہ کسی ظلم کی داستان کو سننے کا موقع پڑ رہا تھا۔ عزیزان محترم، تھوڑا اور آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ حر کے پاس ابن زیاد کا خط آیا کہ حسین کو کہیں جانے مت دینا، کسی ایسی جگہ پہ روکنا جہاں آس پاس پانی نہ ہو اور سختی سے حسین کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ جب یہ خط حر نے امام حسین کو پڑھایا تو عزیزو امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ اب وہ حادثہ پیش آیا کہ جس کے بعد امام آگے نہیں بڑھے۔ چلتے چلتے آپ کا گھوڑا ایک مقام پہ آ کے رک گیا۔
امام نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام بتایا۔ ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے۔ اتنا سننا تھا تو ایسا لگا کہ امام کا جیسے انتظار ختم ہو گیا ہو۔ اے میرے پروردگار ہم کو کرب اور بلا سے محفوظ رکھنا، اے جوانوں اتر جاؤ، ہماری منزل آ گئی، یہیں پہ خیموں کو نصب کر دو، بس یہیں پہ ہمارا قیام ہوگا۔ عزیزان محترم یہ دو جملے کہہ دینا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بھی بہت آسان ہے۔ وہ قافلہ کہ جو آخر رجب سے مدینے سے نکلا ہے، جس کو مکے سے کوفہ جانے تھا، اگر وہ صحرائے بیابان میں رک جائے، کہ جس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، جس قافلے میں عورتیں بھی ہوں، جس قافلے میں کم سن نوجوان بھی ہوں، اس قافلے کو لے کے اس صحرا میں امام حسین رک جائیں، یہ رکنا کسی مصیبت سے کم نہیں۔ امام نے اسی صحرا میں رکنے کا اعلان کیا۔ عزیزان محترم جو زمین تھی اس زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد ان کے مالکوں کو ہبہ کر دیا، کہا دیکھو کچھ شرطیں ہیں ہماری۔ ان شرطوں میں سے امام نے ایک شرط کیا لگائی؟ عزیزان محترم یہ وہ شرط ہے کہ جو ہم لوگوں سے متعلق ہے۔ امام نے شرط لگائی، دیکھو جب ہمارا کب کوئی زائر یہاں پہ آئے تو اس کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ عربوں کے مزاج میں اصول مہمان نوازی بڑا سخت تھا۔ مولا نے مرتے وقت بھی اپنے زائروں کے مہمان نوازی کی وصیت کی تھی۔ ہائے وہ میزبان کہ جو اپنے مہمانوں کے لیے اتنا فکر مند تھا، اس کی مہمان نوازی کبھی تیروں سے، کبھی تلواروں سے، کبھی لاشے کی پائمالی سے، کبھی بھوک اور پیاس سے کی گئی عظیم مہمان نوازی تھی جو دشت بیابان میں امام حسین کی گئی۔ عزیزان محترم روایت میں ہے کہ جب وہاں پہ خیمے نصب کیے گئے تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم آئیں، بھیا یہ کس جگہ آپ نے قافلے کو روکا ہے؟ ہم کو یہاں عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ عزیز امام حسین نے کہا اے ام کلثوم صبر کرو، جب ہم اپنے بابا کے ساتھ صفین کے میدان میں جا رہے تھے، اس مقام پہ پہنچے، ہمارے بابا نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا تھا کربلا نام ہے۔ بابا نے آواز دی کہ یہ حسین یہ وہ زمین ہے کہ جہاں تمہارا خون بہایا جائے گا، جہاں تمہیں قتل کیا جائے گا، جہاں تم کو لوٹ لیا جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد راوی لکھتا ہے کہ امام کے زبان پہ کچھ اشعار آئے کہ جن کو پڑھ کے امام خیمے کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ زینب کے کانوں میں ان اشعار کی آواز پڑی جن کا مفہوم اسی قیامت کے منظر کو پیش کر رہا تھا۔ اتنا سخت منظر کو پیش کیا کہ زینب جیسی صابرہ کہ جو اپنے بیٹے کے جنازے پہ بھی اس نے صبر کیا، ان اشعار کو سن کے اتنا گریہ کیا کہ زینب بے ہوش ہو کے گر گئی۔ امام نے بڑھ کے زینب کے اوپر پانی چھڑکا، زینب کو ہوش میں لائے۔ اے بہن یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم لٹ جائیں گے۔ بہن صبر کرو، صبر کے ساتھ ہم کو بڑے بڑے مراحل کو انجام دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔